السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا میں موجود جانوروں چھوٹے بچوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ اتنے خوبصورت اور پیارے ہیں کہ آپ انہیں دیکھتے رہ جائیں گے کہ قدرت نے ان کو کس قدر پیارا اور دلکش بنایا ہے۔ ناظرین، ان جانوروں کی نرم اور معصوم فطرت کی خوبصورتی سے ان کے تعلق کے ساتھ مل کر انہیں بڑے پیمانے پر سب سے پیارے بچے جانوروں میں شمار کرتی۔ وہ جانوروں کی بادشاہی کے عجائبات کے لیے سکون اور تعریف کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 20، بلیوں کے بچے۔ بلیوں کے بچے بلا شبہ دنیا کے سب سے پیارے بچوں میں سے ایک ہے۔ اپنے ننھے پنجوں، گول چہروں اور چنچل فطرت سے وہ اکثر ہمارے دلوں کو پگھلا دیتے ہیں۔ ان کی نرم کھال، معصوم آنکھیں اور متجسس طرز عمل انہیں ناقابل تلافی بنا دیتا ہے۔ چاہے وہ اپنے ارد گرد کی کھوج کر رہے ہوں، کھلونوں کا پیچھا کر رہے ہوں، صرف جھپکی کے لیے لپٹ رہے ہوں، بلی کے بچوں کے پاس لوگوں کو اپنے سحر سے مول لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ان کے چھوٹے سائز اور دلکش حرکات انہیں جانوروں سے محبت کرنے والوں میں ایک بارہماسی پسندیدہ بناتی ہے۔ نمبر 19، کتے کے بچے۔ کتے ایک اور ناقابل یقین حد تک پیارا بچہ جانور ہے جو لوگوں کو اپنی چالاکی سے مول لیتا ہے۔ ان کے فلاپی کانوں، ہلتی دموں اور معصومانہ تاثرات کے ساتھ ان کے ساتھ محبت میں نہ پڑنا مشکل ہے۔ کتے مختلف نسلوں میں آتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی منفرد خصوصیات اور ظاہری شکل کے ساتھ ان کی توجہ میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کی لامحدود توانائی، چنچل پن اور توجہ کی مستقل خواہش انہیں ناقابل مزاحمت بناتی ہے۔ چاہے وہ اناڑی طور پر اپنے ارد گرد کی کھوج کر رہے ہوں، جھپکی کے لیے لپک رہے ہوں، آجوش سے اپنے کھلونوں کا پیچھا کر رہے ہوں، کتے کے بچوں میں ہماری زندگیوں میں خوشی اور گرمجوشی لانے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کی نرم کھال، معصوم آنکھیں اور ان کی غیر مشروط محبت کا امتزاج انہیں بہت سے لوگوں کے لیے پیارا ساتھی بنا دیتا ہے۔ نمبر 18، خرگوش کے بچے۔ ناظرین، خرگوش کے بچے ناقابل یقین حد تک پیارے جانور ہیں جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ رکھتے ہیں۔ ان کی تیز کھال، مروڑتی ہوئی ناک اور دلکش فلاپی کانوں کے ساتھ خرگوش ایک ایسی دلکشی رکھتے ہیں جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ ان کی چھوٹی جسامت اور گول، معصوم آنکھیں انہیں ایک پیاری اور نرم شکل دیتی ہیں۔ بچے خرگوش، جنہیں کٹ سا بلی کے بچے کہا جاتا ہے، خاص طور پر پیارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے چھوٹے جسم اور متجسس فطرت کے ساتھ گھومتے ہیں۔ خرگوش ان کی نرم اور ملائم کھال کے لیے مشہور ہیں جو مختلف رنگوں اور نمونوں میں آتی ہے، جس سے ان کی بصری کشش میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی چنچل حرکات جیسے کہ بنکینگ، خوشی بھری چھلانگیں اور ہوا میں موڑنا، آدیر الفادیر کودنا اور گھاس کھلونوں پر چبھنا دیکھنے کے لیے ناقابل یقین حد تک پیارے ہیں۔ خرگوش اکثر مٹھاس اور نرمی سے منسلک ہوتے ہیں جو انہیں پالتو جانور اور چالاکی کی علامت کے طور پر مقبول بناتے ہیں۔ نمبر 17، بطخ کے بچے۔ بطخ کے بچے بالکل پیارے جانور ہیں جو بہت سے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہیں۔ بطخ کے بچے اپنی روشن اور جاندار شخصیت کے لیے مشہور ہیں کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو تلاش کرتے ہیں اور اپنی ماں کی پیروی کرتے ہوئے ایک دلکش نظارہ بناتے ہیں۔ ان کے پھیپھڑے پنکھ اکثر پیلے یا بھورے رنگ کے ہوتے ہیں، انہیں نرم اور گلے ملتے نظر آتے ہیں۔ بطخ کے بچوں کو تالاب میں تیرتے ہوئے دیکھنا یا زمین پر لاڈلے دیکھنا ایک ناقابل یقین حد تک پیارا نظارہ ہے۔ وہ اپنے چنچل رویے، پانی میں چھڑکاؤ اور خوراک کی تلاش میں سرغوطہ خوری کے لیے مشہور ہیں۔ جس طرح سے وہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور اپنی دم ہلاتے ہیں، اس سے ان کی مجموعی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بطخ کے بچے اکثر معصومیت، خوشی اور بہار کی آمد کے جذبات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کی کتابوں، کارٹونوں اور مختلف میڈیا میں مقبول مضامین ہیں جو ان کی ساکھ کو پیاری مخلوق کے طور پر مزید بڑھاتے ہیں۔ چاہے ان کے قدرتی رہائش گاہوں میں دیکھا جائے یا پیارے پالتو جانور کے طور پر، بطخ کے بچوں کو ان کے ناقابل تلافی دلکشی اور ان سے نمبر 16،
خنزیر کے بچے بلاشبہ پیارے بچے جانور ہیں جو بہت سے لوگوں کے دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اپنے چھوٹے گول جسموں، چھوٹے چھوٹے تھن اور چنچل انداز کے ساتھ خنزیر ایک ناقابل تلافی دلکشی پیدا کرتے ہیں۔ وہ اکثر ان کی گلابی جلد کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ خنزیروں کی سب سے پیاری خصوصیات میں سے ایک ان کی چست اور موٹی شکل ہے۔ ان کا کمپیکٹ سائز اور بولڈ جسم انہیں ناقابل یقین حد تک گلے لگانے کے قابل اور پیارا بناتا ہے۔ ان کی چنچل فطرت ان کی چالاکی میں اضافہ کرتی ہے۔ جب وہ گھومتے پھرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سماجی میل جول میں مشغول ہوتے ہیں۔ خنزیر کی اظہار خیال کرنے والی آنکھیں، چھوٹے کان اور مروڑتی ہوئے تھوک ایک معصوم اور نرم شکل بناتے ہیں جو دلوں کو پگھلا دیتے ہیں۔ ان کی آوازیں اور ہلتی ہوئی دم ان کی مجموعی کشش میں اضافہ کرتی ہے۔ بہت سے لوگ خنزیر کی حرکات کا مشاہدہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ گندگی میں جڑ جانا، ایک دوسرے کا پیچھا کرنا، اور صرف ایک ڈھیر میں ایک ساتھ سونا۔ اگرچہ خنزیر اکثر کھیت کی زندگی سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ کچھ گھرانوں میں پالتو جانور کے طور پر بھی مقبول ہو گئے ہیں۔ ان کی ذہانت، ملنساری اور پیار کی صلاحیت انہیں پیارے ساتھی بناتی ہے۔ چاہے تصویروں، ویڈیوز میں دیکھا گیا ہو، ان کا سامنا ذاتی طور پر ہوا ہو، سوروں کو بڑے پیمانے پر ناقابل یقین حد تک پیارے جانور سمجھا جاتا ہے جو گرمی اور خوشی کے جذبات کو جنم دیتے ہیں۔ نمبر 15، پانڈا کے بچے۔ پانڈا کے بچے بڑے پیمانے پر دنیا کے سب سے پیارے بچے جانوروں کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اپنے مخصوص سیاہ اور سفید نشانات، گول چہروں اور پھڑپڑی جسموں کے لیے مشہور، پانڈا کے بچے محض پیارے ہیں۔ ان کی معصوم اور چنچل فطرت انہیں ناقابل یقین حد تک پیاری بناتی ہے۔ پانڈا کے بچے انتہائی چھوٹے اور بے بس پیدا ہوتے ہیں، جن کا وزن صرف چند اونس ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل میں دیکھ بھال اور پرورش کے لیے مکمل طور پر اپنی ماں پر انحصار کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں، پانڈا کے بچے زیادہ فعال اور متجسس ہو جاتے ہیں۔ چنچل طرز عمل جیسے کہ لڑکنا، گرنا اور درختوں پر چڑھنا کا کوشش کرنا، بڑے پنجوں اور گول پیٹوں کے ساتھ ان کے رولی پولی جسم ان کی دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ پانڈا کے بچے اپنی آنکھوں کے سیاہ دھبوں اور موٹے گالوں کے ساتھ ایک منفرد اور نرم اظہار رکھتے ہیں۔ ان کی حرکات، جیسے اناڑی طور پر بانس کے ساتھ چلنے یا کھیلنے کی کوشش، اکثر خوشی اور تفریح کا احساس پیدا کرتی ہے۔ نمبر 14، اوٹر کتے۔ اوٹر کتے بلا شبہ پیارے بچے جانور ہیں جو لوگوں کو اپنی چالاکی سے مو لیتے ہیں۔ یہ چنچل مخلوق اپنی چکنی کھال، جالے والے پنجوں اور چنچل فطرت کے لیے مشہور ہیں۔ اوٹر کتے عام طور پر کوڑے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی عمر سے ہی پیارے رویوں کی ایک حد کی نمائش کرتے ہیں۔ ان کی سب سے پیاری خوبیوں میں سے ایک ان کی زندہ دل اور توانا فطرت ہے۔ وہ پانی میں تیرنا، دریا کے کناروں پر پھسلنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی متجسس اور شرارتی حرکات، جیسے ان کی دموں کا پیچھا کرنا یا چنچل ریسلنگ میچوں میں مشغول ہونا، انہیں دیکھنے کے لیے ناقابل یقین حد تک دل لگی بنا دیتے۔ اوٹر کتے کی کھال ناقابل یقین حد تک نرم اور تیز ہوتی ہے، جو ان کی مجموعی کشش میں اضافہ کرتی ہے۔ ان کی اکثر بڑی، گول آنکھیں اور دلکش تاثرات ہوتے ہیں جو انہیں اور بھی دلکش نظر آتے ہیں۔ اوٹر کے بچے پانی میں اپنی چستی کے لیے مشہور ہیں، جہاں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ تیراکی کرتے ہیں اور بقا کے لیے ضروری ہنر سیکھتے ہیں۔ ان کی قریبی خاندانی حرکیات اور جس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اوٹر کتے اکثر آپس میں گلے ملتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اپنی پیٹھ پر تیرتے ہیں، دل کو چھو لینے والے لمحات بناتے ہیں۔ یہ زندہ دل اور ملنسار جانور خوشی اور مسرت کی علامت بن گئے ہیں۔ ان کی دلکش ظاہری شکل، جاندار رویے اور آبی ماحول سے ان کے تعلق کا امتزاج اوٹر کتے کو بہت سے لوگوں کا محبوب بناتا ہے۔ نمبر 13، ہرن کے بچے۔ پینس ہرن کے بچے
بالکل प्यारी मखलूक हैं जो अपनी नाजुक खसूसियात और मासूम फितरत से दिल मोह लेती हैं। वो अपनी खूबसूरत मौजूदगी और नरम रवैये की वजह से बहुत से लोगों के दिलों में एक खास मकाम रखते हैं। फान अपने नरम कैरेमल रंग की खाल और सफ़ेद धब्बों के लिए मशहूर हैं, जो उनके कुदरती जंगल के माहौल में बेहतरीन छलोरन फराहम करते हैं। ये धब्बे बड़े होने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। उनकी पुतली टांगें और बड़ी तासुराती आंखें उनकी दिलकशी में इजाफा करती हैं। जब फंदे पैदा होते हैं तो वो नाकाबिल यकीन हद तक छोटे और नाजुक होते हैं। परवरिश और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी माँओं पर इन्हिसार करते हैं। वो अक्सर हिफाजत के लिए पौधों में छुपे रहते हैं और शिकारियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने से बचने के लिए आम तौर पर उनकी माएँ उन्हें तवील अरसे तक तन्हा छोड़ देती है। फैज़ एक मुनफरिद खुशबू के साथ पैदा होते हैं जो इन्हें पोशीदा और महफूज रखने में मदद करती है। नंबर 12, हैजहाग होगिल्टस। हैजहाग होगिल्टस बिलाशुबा प्यारे बच्चे जानवर हैं जो बहुत से लोगों के दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। उनके छोटे साइज, तेज लेकिन नर्म लिहाफ और मुतजस्सिस फितरत के साथ होगिल्टस में एक खास दिलकशी होती है जो उन्हें नाकाबिल तलाफी बनाती है। ये एक नरम परत के साथ पैदा होते हैं जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सख्त होते जाते हैं। ये लिहाफ उन्हें शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। जब वो बहुत छोटे होते हैं तो लिहाफ अब भी नरम और लचकदार होते हैं, जिसकी वजह से वो एक मुबहम शक्ल देते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं इनके लिहाफ ज्यादा सख्त और नुमायां होते जाते हैं। उनके छोटे साइज, उनके गोल जिस्मों और छोटे छोटे थनों के साथ मिलकर उनकी मजमूई खूबसूरती में इजाफा करते हैं। उनकी आंखें आमतौर पर चमकदार और दिलकश होती हैं, उनको एक मासूम और मुतजस्सिस तासुरात देती है। होगिल्टस दिफा के लिए कांटेदार गेंद में घुसने की अपनी अनोखी सलाहियत के लिए मशहूर हैं, लेकिन जब वो आराम से होते हैं तो उनके लिहाफ चपटे पड़ जाते हैं, जो उनकी दिलकश खुसूसियात को जाहिर करते हैं। उनकी चालाकी को उनके नर्म और शाइस्ता मिजाज ने मजीद बढ़ाया है। अगरचे वो इब्तिदाई तौर पर इंसानों के अर्द गिर्द शर्मीली या मोहतात हो सकते हैं, वो वक्त और मुनासिब समाजी कारी के साथ अपने देखभाल करने वालों के साथ प्यार और बंधन बन सकते हैं। नंबर 11, महर के बच्चे। सेलपपे नाकाबिल यकीन हद तक प्यारे बच्चे जानवर हैं जो लोगों को अपनी दिलकश और चंचल फितरत से मोह लेते हैं। ये आबी मुमालिया अपनी नरम खाल, गोल चेहरों और रूपरवर आंखों के साथ एक मुनफरिद कशिश रखते हैं। ये जमीन पर पैदा होते हैं लेकिन पैदाइश के बाद जल्दी से पानी में चले जाते हैं। उनके पास एक चीकना और तेज कोट है जो उन्हें सर्द समंदरी पानियों में गर्म रखता है। उनके कोटों में अक्सर खूबसूरत धुंधला नमूना चांदी की चमक होती है जो उनकी बसरी कशिश में इजाफा करती है। सेल के पपलोहे को अपनी माँओं और उनकी कॉलोनी के दीगर अराकीन के साथ बातचीत करते देखना एक दिल को छू लेने वाला तजुर्बा है। उन्हें पानी में झूमते हुए, तैराकी की महारत की मशक करते हुए आरीतीले साहिलों पर खिले दिल से फिसलते देखा जा सकता है। उनकी खुश मिजाज और पुरजोश तबीयत मुताद्दी है और देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाती है। उनका अक्सर मासूम और मुतजस्सिस इजहार होता है जिसे उनकी बड़ी गोल आंखों और दिलकश सरगोशियों से बढ़ जाता है। उनका नर्म मिजाज और दोस्ताना रवैया है जो उन्हें और भी प्यारा बना देता है। नंबर 10, कोआला जूस। कोआला जूस बिल्कुल प्यारे बच्चे जानवर हैं जो बहुत से लोगों के दिलों को पिघला देते हैं। उनकी चमकीली शक्ल, गोल चेहरों और दिलकश खुसूसियात के साथ वो बड़े पैमाने पर जानवरों की बादशाही में सबसे खूबसूरत मखलूक के तौर पर शुमार किए जाते। कोआला ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। कोआला जोई इंतहाई पसमानदा पैदा होते हैं और अपनी इब्तिदाई जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपनी मां के तीली में बिसर करते हैं। उनके छोटे साइज, नरम खाल और बटन जैसी प्यारी नाक उन्हें नाकाबिल यकीन हद तक दिलकश बनाती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थैली से बाहर निकलते हैं और अपनी मां की पीठ से चिमट जाते हैं, परवरिश और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते हैं।
کوآلا جوز کے سب سے دلکش پہلوؤں میں سے ایک ان کا معصوم اور نرم رویہ ہے۔ ان کا اکثر اطمینان بخش اظہار ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سکون کا احساس ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی بڑی گول آنکھیں ناقابل یقین حد تک اظہار خیال کرتی ہیں اور ان کی مجموعی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ کوآلا جوز کو درختوں کی شاخوں پر چڑھنے، تلاش کرنے یا یہاں تک کہ اسنوزن کا مشاہدہ کرنا ایک خوشگوار نظارہ ہے۔ وہ اکثر اپنی ماں کو گلے لگاتے، یوکلپٹس کے پتوں پر چپتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نرم کشتی کے میچ جیسے چنچل طرز عمل میں مشغول ہوتے دیکھے جا سکتے۔ ان کا تجسس اور نرم طبیعت انہیں پیارے ساتھی بناتی ہے۔ نمبر 9، لومڑی کے بچے۔ لومڑی کے بچے، جنہیں لومڑی کے پپے بھی کہا جاتا ہے، ناقابل یقین حد تک پیارے اور پرفتن بچے جانور ہیں۔ ان کی تیز کھال، چنچل حرکات اور دلکش خصوصیات کے ساتھ وہ بہت سے لوگوں کو پسند ہیں۔ لومڑی کے بچے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے ابتدائی ہفتے اپنی ماں کی نگرانی میں گزارتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں، وہ زیادہ متجسس اور بہادر بن جاتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ان کی نرم کھال، اکثر سرخی مائل بھورے رنگوں میں، ان کے دلکش چہروں اور تاثراتی آنکھوں کے ساتھ انہیں بالکل ناقابل مزاحمت بنا دیتی ہے۔ لومڑی کے بچوں کی چنچل فطرت ان کی سب سے دلکش خصوصیات میں سے ایک ہے۔ وہ مختلف سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے کا پیچھا کرنا، کیڑے مکوڑوں اپنے بہن بھائیوں کو مارنا اور فرضی لڑائیوں میں شامل ہونا۔ ان کی توانائی اور تجسس اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے ماحول کی وسیع آنکھوں والے جوش و خروش کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں۔ لومڑی کے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے اور بات چیت کرتے دیکھنا دل کو خوش کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ قریبی تعلق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سماجی رویوں میں مشغول رہتے ہیں، اکثر گرمجوشی اور سکون کے لیے مل جل کر سنوارتے گھماؤ پھراتے۔ یہ پیارے لمحات ہمدردی اور پیار کے احساس کو جنم دیتے ہیں۔ لومڑی کے بچے اپنے چنچل اور شرارتی سلوک کے ساتھ مل کر ایک خاص جنگلی دلکشی رکھتے ہیں۔ ان کی جھاڑی دار دم، نازک خصوصیات اور چست حرکتیں انہیں مشاہدہ کرنے کے لیے دلکش بناتی ہیں۔ چاہے جنگل میں دیکھا جائے یا تصویروں اور ویڈیوز کے ذریعے، لومڑی کے بچوں کی ایک عالمگیر اپیل ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کو خوشی دیتی ہے۔ نمبر 8، ہاتھی کے بچے۔ ہاتھی کے بچے ناقابل یقین حد تک پیارے اور کرشماتی جانور ہیں جو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اپنی چنچل فطرت، معصومانہ تاثرات اور اپنے بالغ ہم منصبوں کے ساتھ نمایاں سائز کے تضاد کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہاتھی کے بچے حیرت اور چالاکی کی علامت ہے۔ ہاتھی کے بچے، جنہیں ہاتھی بچھڑا بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 22 ماہ کے حمل کے بعد پیدا ہوتے ہیں، جو انہیں سب سے طویل حمل کے حامل جانوروں میں سے ایک بنا دیتے ہیں۔ وہ عام طور پر ایک قریبی ریوڑ کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور پورا گروپ بچھڑے کی دیکھ بھال اور تحفظ میں حصہ لیتا ہے۔ ہاتھیوں کے بچوں کے سب سے پیارے پہلوؤں میں سے ایک ان کا سراسر سائز اور تناسب ہے۔ اگرچہ بالغ ہاتھیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ اب بھی کافی بڑے ہوتے ہیں، جھریوں والی جلد، بڑے کانوں اور چھوٹی دموں کے ساتھ۔ ان کے لمبے، لرزتے ہوئے تنے ان کی دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں جب وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ تشریف لانا اور بات چیت کرنا سیکھتے ہیں۔ ہاتھی کے بچے اپنے چنچل رویے کے لیے جانے جاتے ہیں، جس میں دوڑنا، جھڑکنا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم کشتی کے میچوں میں مشغول ہونا شامل ہے۔ وہ اکثر اپنے تنوں کا استعمال اشیاء کو دریافت کرنے، چھونے اور پکڑنے کے لیے کرتے ہیں یا کھیل کے ساتھ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ یہ زندہ دل تعاملات نہ صرف تفریح کی ایک شکل کے طور پر کام کرتے ہیں بلکہ ان کی جسمانی اور سماجی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ہاتھیوں کے بچوں کی ناقابل تردید چالاکی، ان کی ذہانت، جذباتی گہرائی اور کلیدی پتھر کی نسل کے طور پر ان کے کردار کے ساتھ مل کر انہیں جنگلی حیات کے تحفظ کی ایک محبوب علامت بناتی۔ وہ ان شاندار مخلوقات اور ان کے رہائش گاہوں کی حفاظت کے لیے خوف اور ذمہ داری کے احساس کو ابھارتے ہیں
تاکہ آنے والی نسلیں لطف اندوز ہو سکیں۔ نمبر 7، زرافے کے بچے۔ بچے زرافے، جنہیں بچھڑے کے نام سے جانا جاتا ہے، ناقابل یقین حد تک پیاری اور دل مو لینے والی مخلوق ہے۔ ان کی لمبی ٹانگوں، تیز گردنوں اور متجسس فطرت کے ساتھ ان کے پاس ایک انوکھی دلکشی ہے جو انہیں الگ کرتی ہے۔ زرافے کے بچے تقریباً 15 ماہ کے حمل کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور وہ پیدائش کے دوران کئی فٹ زمین پر گرنے کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے داخلی راستے کے کچھ مشکل ہونے کے باوجود وہ تیزی سے اپنے نئے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ زرافے کے بچے کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک ان کی لمبی ٹانگیں ہیں۔ یہاں تک کہ بچھڑوں کے طور پر ان کی ٹانگیں ان کے جسم کے سلسلے میں غیر متناسب لمبی ہوتی ہیں۔ انہیں عجیب و غریب طریقے سے ان کے پہلے قدموں پر تشریف لاتے دیکھنا دل لگی اور پیاری بھی ہے۔ جب وہ اپنی حرکات کو مربوط کرنا سیکھتے ہیں تو وہ ٹھوکر کھاتے، ڈولتے اور لرزتے ہیں۔ ان کی لمبی گردنیں، جن کو دھندلے بالوں میں ڈھکی ہوئی ہے، جسے اوسیکونس کہتے ہیں، ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ بچے زرافے اکثر اپنی ماؤں کو جھنجھوڑتے ہیں یا کھلے دل سے گردنیں مارنے کے رویے میں مشغول ہوتے ہیں، جہاں وہ دوسرے بچھڑوں یا بالغ زرافوہے کے ساتھ آہستہ سے سر ٹکراتے ہیں۔ یہ تعاملات انہیں سماجی بندھنوں اور مواصلات کی مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں۔ زرافوہے کے معصوم اور متجسس تاثرات ان کی بڑی، روپرور آنکھوں اور پھٹے ہوئے کانوں کے ساتھ حیرت اور خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ ان کی چنچل فطرت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنی توانائی اور جوش و خروش کو ظاہر کرتے ہوئے بھاگنے، چھلانگ لگانے اور چنچل ککس میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں، زرافے آہستہ آہستہ اپنے مخصوص کوٹ پیٹرن حاصل کرتے ہیں، جن میں فاسد دھبے دھبے ہوتے ہیں جو ان کے قدرتی رہائش گاہوں میں بہترین چھلورن فراہم کرتے ہیں۔ یہ نمونے ان کی بصری کشش میں اضافہ کرتے ہیں اور ہر بچے کے زرافے کو منفرد بناتے ہیں۔ نمبر 6، پینگوئن چوزے۔ پینگوئن چوزے بالکل پیارے اور کرشماتی بچے جانور ہیں جو خوشی اور حیرت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ پینگوئن کی مختلف انواع میں پائی جانے والی یہ فلفی مخلوق اپنی چالاکی اور منفرد خصوصیات سے دل مو لیتی ہے۔ پینگوئن کے چوزے کالونیوں میں پیدا ہوتے ہیں، عام طور پر افزائش کے موسم میں جب بالغ پینگوئن انڈے دینے اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہ انڈوں سے نکلتے ہیں اور اپنے ابتدائی ہفتے اپنے والدین کی دیکھ بھال میں گزارتے ہیں، جو باری باری انڈوں کو لگاتے ہیں اور گرمی اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ پینگوئن چوزوں کی سب سے پیاری خوبیوں میں سے ایک ان کے نرم، نیچے والے پنکھ ہیں۔ ان کی ایک مبہم شکل ہے جو انہیں ناقابل یقین حد تک گلے لگانے کے قابل اور پیاری بناتی ہے۔ ان کے پھولے ہوئے پنکھ انٹارکٹک ازیلی انٹارکٹک کے ٹھنڈے ماحول میں گرم رکھتے ہوئے موصلیت فراہم کرتے ہیں۔ پینگوئن چوزوں کی چنچل فطرت دل لگی اور دل کو چھونے والی دونوں ہوتی ہے۔ وہ توازن قائم کرنے کی کوششوں میں گھومنے پھرنے، ٹھوکریں کھانے اور اپنے چھوٹے پروں کو پھڑپھڑانے جیسی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ اکثر گروہوں میں جمع ہوتے ہیں جنہیں کریچ کہا جاتا ہے، جہاں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ پینگوئن کے چوزے ایک معصوم اور متجسس تاثرات رکھتے ہیں، بڑی، گول آنکھیں اور موٹے گالوں کے ساتھ۔ ان کی چونچیں، اگرچہ بڑوں کی چونچوں سے چھوٹی ہیں، لیکن پہلے سے ہی مخصوص ہیں اور ان کی مجموعی دلکشی میں اضافہ کرتی ہیں۔ وہ کھانا کھلانے کے لیے اپنے والدین پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہوئے دیکھنا ایک دلکش نظارہ ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں، پینگوئن کے بچے دھیرے دھیرے اپنے والدین اور بڑے بہن بھائیوں سے سیکھتے ہوئے تیراکی اور غوطہ خوری کی مہارتیں تیار کرتے ہیں۔ ان کی فلفی چوزوں سے چیکنا، چست تیراکوں میں تبدیلی ان کی لچک اور موافقت کا ثبوت ہے۔ نمبر 5، بھیڑ کا بچہ۔ بھیڑ کے بچے، پیارے اور نرم بچے، اپنی نرم اون، معصوم آنکھوں اور چنچل فطرت کے ساتھ دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ نوجوان جانور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پالے جاتے ہیں اور چراگاہوں کی دنیا کی معصومیت اور خوبصورتی کی نمائندگی کرتے ہیں۔
भेड़ के बच्चे मौसम बहार में पैदा होते हैं, अक्सर परवरिश करने वाली और हिफाजत करने वाली मां की मौजूदगी में, जिसे भेड़ कहा जाता है। वो नर्म गेवबगुएराल ऊन में ढके हुए हैं, जो उन्हें एक तेज और प्यारी शक्ल देता है। उनके साइज और खुसूसियात, जैसे कि उनके छोटे खर और नाजुक नाक, उनकी गैर मुतजलजल तवज्जो में इजाफा करते हैं। खिले मैदानों में भेड़ के बच्चों को हंसते खेलते देखना या अपनी मां के अर्द गिर्द उछलते हुए देखना दिल को छू लेने वाला नजारा है। वो जिंदा दिल रवैये में मशगूल होते हैं, जैसे दौड़ना, छलांग लगाना और एक दूसरे का पीछा करना, अपनी तवानाई और जोश व खरूश का मुजाहरा करना। उनकी मासूम और मुतजस्सिस फितरत इस वक्त अयां होती है जब वो अपने इर्द गिर्द का जायजा लेते हैं, अक्सर घास पर छेड़छाड़ करते हैं या अपनी मुतजस्सिस नाक से अशिया की छानबीन करते हैं। मेमने और उनकी माओं के दरमियान रिश्ता खास तौर पर प्यारा है। भेड़ के बच्चे परवरिश और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी माओं पर इन्हिसार करते हैं, अक्सर गर्मी और रहनुमाई के लिए उनके करीब रहते हैं। एक भेड़ के बच्चे को अपनी मां के खिलाफ घूरते हुए देखना या उसकी मौजूदगी में सुकून की तलाश में नरमी और परवरिश का एहसास पैदा करता है। मेमने नई शुरुआत और बहार की आमद की अलामत है। चरवाहे के मनाजिर पर उनकी मौजूदगी जिंदगी की चक्राती नौइयत और इंसानों और कुदरती दुनिया के दरमियान ताल्लुक की नुमाइंदगी करती है। उनकी नर्म और पुरअमन फितरत सुकून और सुकून के एहसास को मुतासिर करती है। नंबर 4, रेड पांडा के बच्चे। रेड पांडा के बच्चे या कुत्ते के नाम से भी जाना जाता है, बिलाशुबा प्यारे जानवर हैं जो बहुत से लोगों के दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। उनकी तेज सुर्ख खाल, गोल चेहरों और चंचल फितरत के साथ उनके पास एक अनोखी दिलकशी है जो उन्हें अलग करती है। ये एक मादा घोंसले में पैदा होते हैं और वो अपनी मां के साथ कई महीनों तक रहते हैं जब वो बढ़ते और नशोनुमा पाते हैं। उनका एक अलग सुर्खी माइल भूरा कोट होता है जो बालिग सुर्ख पांडों के रंग से मेल खाता है और उनकी चप्पलदार खाल उन्हें और भी प्यारी बनाती है। इसकी सबसे दिलकश खुसूसियात में से एक उनकी इजहार ख्याल आंखें हैं। उनकी बड़ी गोल आंखें हैं जो उन्हें एक मासूम और मुतजस्सिस शक्ल देती हैं। ये चमकदार आंखें अक्सर उनकी थोथनी के अर्द गिर्द सफेद निशानात और उनके चेहरे पर मास्क जैसा नमूना बनाती हैं, जिससे उनकी मजमूई खूबसूरती में इजाफा होता है। उनको खेलते देखना और अपने इर्द गिर्द के माहौल को दरियाफ्त करना एक खुशकुन मंजर है। वो दरख्तों पर चढ़ने, शाखों के साथ छेड़छाड़ और यहां तक कि जमीन पर घूमने जैसी सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं। उनकी चुस्त हरकतें और फर्तीला पंजे उनकी फितरी सलाहियतों को जाहिर करते हैं। रेड पांडा कैट्स अपनी चंचल और शरारती फितरत के लिए मशहूर हैं। वो अपने बहन भाइयों के साथ कुश्ती के नर्म मुकाबलों में मशगूल हो सकते हैं या अपने माहौल पर तशरीफ ले जाते हुए अल्फाक्रोप्टिक स्टंट में मशगूल हो सकते हैं। उनके जिंदा दिल रवैये न सिर्फ दिल लगी हैं बल्कि उन्हें बालिग होने के लिए अहम महारतें पैदा करने में भी मदद मिलती है। नंबर 3, कुतबी रीछ के बच्चे। कुतबी रीछ के बच्चे नाकाबिल यकीन हद तक प्यारे और दिलकश बच्चे जानवर हैं जो बहुत से लोगों के दिलों को पिघला देते हैं। अपनी तेज सफेद खाल, गोल चेहरों और चंचल हरकत के साथ वो आर्कटिक के बियाबान और जानवरों की बादशाही की खूबसूरती की अलामत है। कुतबी रीछ के बच्चे ऐसे मांदों में पैदा होते हैं जो उनकी माएं बर्फ में पैदा करती हैं। वो पैदाइशी तौर पर अंधे और लाचार होते हैं। उनका वजन 1 पाउंड से कुछ ज्यादा होता है। अगले चंद महीनों में वो अपनी मां की तवज्जो के तहत तेजी से बढ़ते हैं, जो उनकी परवरिश और हिफाजत करती है। कुतबी रीछ के बच्चों के सबसे दिलकश पहलुओं में से एक उनकी नर्म और मोटी खाल है, जो उन्हें उनके बर्फीली माहौल में महफूज रखने में मदद करती है। उनके खालिस सफेद कोट उन्हें बर्फीले माहौल के साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी बसरी कशिश में इजाफा करते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, उनकी खाल ज्यादा घनी होती जाती है, जो उन्हें मुंजमद आर्कटिक दर्जा हरारत में गर्म रखती है। कुतबी रीछ के बच्चों की चंचल फितरत का मुशाहिदा करना खुशी का बाइस है। वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं, जैसे कि गिरना, बर्फ पर फिसलना,
اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مذاق کرنا۔ یہ زندہ دل رویے نہ صرف تفریح کی ایک شکل کے طور پر کام کرتے ہیں بلکہ ان کی جسمانی ہم آہنگی اور شکار کی مہارت کو فروغ دینے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ قطبی ریچھ کے بچوں کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھنا خاص طور پر دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ اپنی ماں کے قریب رہتے ہیں، بقا کی ضروری مہارتیں سیکھتے ہیں اور غذائیت حاصل کرتے ہیں۔ قطبی ریچھ اور اس کے بچوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ماں سخت حفاظت اور پرورش کرتی ہے۔ قطبی ریچھ کے بچے اپنی چھوٹی سیاہ آنکھوں اور بٹن نما ناک کے ساتھ ایک معصوم اور متجسس اظہار رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنی برفیلی دنیا کو تلاش کرتے ہیں تو وہ اناڑی طور پر اپنی ماں کی حرکات کی نقل کر سکتے ہیں، دریافت اور سیکھنے کے دلکش لمحات فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، بندروں کے بچے۔ بیبی بندر ناقابل یقین حد تک پیاری اور کرشماتی مخلوق ہیں جو لوگوں کو اپنی چنچل فطرت اور دلکش خصوصیات سے مو لیتے ہیں۔ اپنے ننھے جسم، تاثراتی آنکھوں اور شرارتی رویے سے بندروں کے بچے جانوروں سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ بچے بندر، جنہیں شیرخوار نابالغ بھی کہا جاتا ہے، مختلف انواع میں آتے ہیں، ہر ایک اپنی منفرد خصوصیات اور ظاہری شکل کے ساتھ۔ چھوٹے پگمی مارموسٹس سے لے کر توانائی بخش کی پوچنزا پیارے مکڑی بندر تک، وہ سبھی مشترکہ خصلتوں کا اشتراک کرتے ہیں جو انہیں ناقابل تلافی بنا دیتے۔ بندروں کے بچوں کے سب سے دلکش پہلوؤں میں سے ایک ان کا تجسس اور تحقیقی نوعیت ہے۔ وہ جلدی سیکھنے والے ہوتے ہیں اور اپنی جسمانی اور سماجی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے چنچل سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ درختوں پر چڑھنا، شاخوں سے جھولنا اور اپنے بہن بھائیوں آس پاس کی چیزوں کا پیچھا کرنا صرف کچھ تفریحی طرز عمل ہیں جن کی وہ نمائش کرتے ہیں۔ ان کی تاثراتی آنکھیں اور تاثراتی چہرے کی خصوصیات ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ چھوٹے بندروں کے اکثر گول، چوڑی آنکھوں والے تاثرات ہوتے ہیں جو معصومیت اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی چھوٹی ناک اور نازک منہ انہیں ایک پیاری شکل دیتے ہیں جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ بندروں کے بچوں کی ایک اور دلکش خصوصیت ان کی ماں سے لگاؤ ہے۔ وہ پرورش، تحفظ اور رہنمائی کے لیے اپنی ماں پر انحصار کرتے ہیں۔ بندر کے بچے کو اپنی ماں کی پیٹھ سے چمٹا ہوا دیکھنا یا ان کی پرورش اور پیار حاصل کرنا ایک دل دہلا دینے والا نظارہ ہے جو ان کے درمیان مضبوط رشتے کی مثال دیتا ہے۔ مجموعی طور پر بندر کے بچے اپنی چنچل حرکات، معصومانہ تاثرات اور پریمیٹ کی دلچسپ دنیا کی اپنی نمائندگی سے خوشی اور مسرت لاتے ہیں۔ وہ ہمیں فطرت کے عجائبات اور ان ناقابل یقین مخلوقات اور ان کے رہائش گاہوں کی حفاظت کی اہمیت کی یاد دلاتے ہیں۔ نمبر 1، شیر کے بچے۔ شیر کے بچے ناقابل یقین حد تک پرفتن اور کرشماتی بچے جانور ہیں جو لوگوں کو اپنی دلکش شکل اور دلچسپ فطرت سے مسحور کرتے ہیں۔ اپنی حیرت انگیز دھاریوں، تاثراتی آنکھوں اور چنچل رویے کے ساتھ شیر کے بچے جنگلی خوبصورتی اور طاقت کی علامت ہے۔ شیر کے بچے کوڑے میں پیدا ہوتے ہیں جو عام طور پر 2 سے 4 بچوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ پیدائش کے وقت اندھے اور بے بس ہیں، پرورش اور تحفظ کے لیے مکمل طور پر اپنی ماں پر انحصار کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں، ان کے مخصوص کوٹ پیٹرن، جو کہ شیروں کی ذیلی نسلوں کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، زیادہ واضح ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی بصری کشش میں اضافہ ہوتا۔ شیر کے بچوں کی سب سے دلکش خصوصیات میں سے ایک ان کا متحرک اور چشم کشا کوٹ ہے جو پیچیدہ دھاریوں سے مزین ہے۔ یہ دھاریاں نہ صرف ان کے قدرتی رہائش گاہوں میں چھلاوے کا کام کرتی ہیں بلکہ انہیں ناقابل تلافی پیاری بھی بناتی ہیں۔ ان کی تیز کھال اور بولڈ نشانات کے درمیان فرق انہیں نمایاں کرتا ہے۔ شیر کے بچوں کی چنچل حرکتیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ وہ مختلف سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں، بشمول اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جھپٹنا، پیچھا کرنا اور کشتی۔ یہ چنچل تعاملات نہ صرف ان کی جسمانی طاقت اور شکار کی مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ بندھن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ شیر کے بچوں کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھنا خاص طور پر دل کو چھو لینے والا ہے۔
شیرنی کی ماں انہیں پرورش کی دیکھ بھال فراہم کرتی ہے، انہیں بقا کے ضروری ہنر سکھاتی ہے اور زندگی کے ابتدائی مراحل میں ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ شیرنی اور اس کے بچوں کے درمیان رشتہ مضبوط اور حفاظتی ہوتا ہے۔ شیر کے بچے اپنی چمکیلی آنکھوں اور گول چہروں کے ساتھ معصوم اور متجسس تاثرات رکھتے ہیں۔ ان کی چھوٹی، بٹن نما ناک اور پیارے کان ان کی دلکش شکل کو مکمل کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے گردونوا کو دریافت کرتے ہیں تو وہ اپنے ماحول کے بارے میں سیکھتے ہوئے حیرت اور جستجو کے احساس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔